اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت لقمان حکیم ایک بہت بڑی ہستی کائنات میں گزری ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی کہ بیٹا میں نے 4 نبیوں کی خدمت کی ہے اور 4 نبیوں کی خدمت میں سے میں نے 6 باتیں یاد کی ہیں، تم بھی ان 6 باتوں پر عمل کرو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں، 6 نصیحتیں، ان میں سے پہلی نصیحت جناب نے یہ فرمائی کہ بیٹا نماز کے درمیان اپنے دل کو قابو میں رکھا کر۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سیریں کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے درمیان کیا ہم کدھر کدھر کی باتیں سوچتے ہیں۔ نماز کے درمیان صرف اور صرف نماز کا ہی خیال ہونا چاہیے۔ نماز کے درمیان کوئی اور کاروباری باتیں، کوئی اپنے لین دین کی باتیں نماز پڑھنے کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے درمیان صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کا ہی خیال انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ نماز کے درمیان کوئی اور خیالات نہیں آنے چاہیے۔ تو جناب لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا نماز کے درمیان اپنے دل کو قابو میں رکھا کر۔ نمبر 2 جناب نے فرمایا کہ کسی دعوت میں جا تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھ۔ ہم جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو کئی پلیٹیں ماشاءاللہ ہم کھا جاتے ہیں۔ کیا ہم گھر میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ روزانہ کئی پلیٹیں ایک کھانے کے ٹائم کھا جاتے ہیں؟ کوئی انسان بھی اس کے کھانے پینے سے یا بولنے چلنے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو لہذا جب کسی دعوت میں جائیں تو ضرورت کے وقت ضرورت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے، ضرورت سے زیادہ چیز نہیں کھانی چاہیے۔ ضرورت کے مطابق انسان کو اپنی خوراک رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 ڈونگے جناب 6 ڈونگے 5 ڈونگے جناب بندہ کھا گیا یہ غلط بات ہے، بلکہ کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے۔ زیادہ وہ کھانا پینا کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ نمبر 3 جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو تیسری نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظر اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو، اپنی نظر پر کنٹرول رکھنا۔ یعنی تھوڑا سا دروازہ کھلتا ہے صاحب خانہ کا جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں اس کی طرف چلی جاتی ہیں۔ غلط بات ہے۔ دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے، دوسرے کی غیرت کو اپنی غیرت سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے گھر میں جاؤں تو اس کی بچیاں اس کی مستورات کی طرح میری وہ جھانکنا شروع کر دوں۔ غلط بات ہے۔ جناب لقمان نے بھی یہی بات کی کہ بیٹا کسی کے گھر میں جا تو اپنی نظر کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ نمبر 4 لقمان حکیم نے بولا کہ اگر کسی محفل میں جانا تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ الانسان و تحت اللسان، جناب پاک نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے۔ جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قیمت کا مالک ہے یا کتنے قدر کا مالک ہے۔ لہٰذا کسی محفل میں جاؤ تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ من کا سارا کلامہ کا سارا خطاء، جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو بولتے زیادہ ہیں ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس لیے گندا بولنے سے، برا بولنے سے خاموش رہنا عبادت ہوتا ہے، لہذا چپ رہنا عبادت ہوتا ہے۔ لہذا زبان کسی محفل میں پہلے تولو پھر بولو والے نسخے پر عمل ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ 5ویں نصیحت جناب نے یہ فرمائی خدا اور موت کو ہمیشہ یاد رکھا کر۔ یعنی خدا اور موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، خدا اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ خدا اور موت یاد ہوں گے تو انسان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، انسان غلطی نہیں کرتا ہے، انسان اب گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ 6ٹھی نصیحت کہ اپنی نیکی اور دوسروں کی برائی کو بھول جا۔ اپنی نیکی اور دوسروں کی برائی کو بیٹا بھول جانا۔
کبھی بھی نیکی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، نیکی کرو اور کنویں میں ڈالو، اور دوسروں کی برائیاں دکانوں پر بیان کرنیاں، دوسروں کی باتیں بازار میں بیان کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ لہٰذا دوسروں کی برائی بھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ بھی اپنے بندے کے عیبوں پر پردہ دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی باتیں جو ہے لوگ بازار میں، چوکوں میں، دکانوں پر نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اصلاح کرنی ہے کسی کی تو علیحدہ بٹھا کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا میں دوبارہ اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے دوبارہ پیچھے ہٹ رہا ہوں کہ حضرت لقمان نے 6 نصیحتیں اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں کی ہیں، اور کہا کہ میں نے 4 انبیاء کی خدمت سے یہ 6 باتیں جو ہے سنی ہیں۔ پہلی نصیحت، نماز کے درمیان اپنے دل پر کنٹرول رکھا کر۔ نمبر 2، کسی دعوت میں جا تو اپنے پیٹ کو کنٹرول میں رکھ۔ نمبر 3، اگر کسی گھر میں جا تو اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھ۔ نمبر 4، کسی محفل میں جا تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ اور نمبر 5، خدا اور موت کو زیادہ یاد رکھا کر۔ نمبر 6، اپنی نیکی اور دوسروں کی برائی کو بھول جا۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی اور ان پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ سب مومنین کو، سنی شیعہ بھائیوں کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔